اللہ الا اللہ 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 الا اللہ۔ ننگے سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھو، ننگے سے نماز کی چند صورتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، غور سے سن۔ ننگے سے نماز کی چند صورتیں: مجبوری کے حالت میں بلا کراہت جائز ہے۔ مجبوری ہے، گاڑی میں، ٹرین میں، کار میں، اب اس کے پاس ٹوپی کپڑا کچھ نہیں تو اب بالکل ننگے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ اور دوسری صورت، سستی کی وجہ سے کسی وقت، اور ہمیشہ نہیں، سستی کی وجہ سے کسی وقت نماز پڑھی ہی جائے تو مکروہ تنزیہی ہے، جس کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت میں بتا رہا ہوں، دیکھو، سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، کپڑا ساتھ نہ رکھنا، سستی کی وجہ سے نماز کی عادت بنا لینا، کپڑا ساتھ نہ رکھنا، یہ منافقوں والی نماز ہے۔ خدا کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سستی کی وجہ سے کپڑا ساتھ نہ رکھنا اور سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز کی عادت ڈالنا، یہ منافقوں والی نماز ہے، مسلمانوں کی نماز نہیں ہے۔ میرے اعلی عزیز بھائیو، ناراض نہ ہونا، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں۔ میں درد کے ساتھ بتا رہا ہوں، تمہارے سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے بدن میں بھی اسلام کا خون ہے، میرے رگوں میں بھی اسلام کا خون ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اور حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں سنت پہ عمل کر کے گئے گزرے زمانے میں 100 شہید کا اجر پانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تم بھی سنت پر عمل پیرا ہو کر 100 شہید کے اجر پانے والے بن جاؤ۔ میری خواہش ہے کہ سنت پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، میری خواہش ہے کہ تم بھی سنت پر عمل کر کے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنو، اور میری خواہش یہ بھی ہے کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنے۔ تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کیوں یار سستی کی وجہ سے ننگے سے نماز پڑھتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں پلیس نہیں ملتا، جگہ نہیں ہے ٹوپی رکھنے کے لیے۔ میرے بھائی، 20-20 ہزار کے ٹیب تم ساتھ رکھتے ہو، 40-40 ہزار کا ٹیب، اتنا بڑا موبائل تم جیب میں رکھ کر مسجد میں آتے ہو۔ بڑے بڑے موبائل اور ٹیب رکھنے کے لیے تمہارے جیب میں جگہ اور پلیس ہے، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تمہارے پاس ٹوپی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو مسلمانوں؟ مجھے بتاؤ، تم کسی آفس میں کام کر رہے ہو، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو، کمپنی کا جو بڑا ہوتا ہے ہیڈ، وہ یہ غیر ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ہے، وہ حکم کرتا ہے کہ تم کو ٹائی لگا کر آنا ہوگا، ٹائی لگا کر آفس میں آنا ہوگا، کمپنی میں آنا ہوگا۔ تم بتاؤ، ٹائی بھول کر تم کبھی سستی کی وجہ سے ٹائی بھول کر کمپنی میں جاتے ہو؟ نہیں جاتے نا۔ کمپنی میں ٹائی جانا بھائی قانون ہے، ٹائی لگا کر ہی جاتے ہیں۔ آفس میں ٹائی لگا کر جانا قانون ہے، لگا کر ہی جاتے ہیں۔ ارے تم ایک دنیا کا انسان، ایک غیر مسلم، ایک کافر، ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، اس کے حکم پر تم عمل کرتے ہو۔ اس کا حکم تم کو کمپنی میں جاتے وقت یاد آتا ہے، خدا کا حکم تم کو کیوں یاد نہیں آتا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت اپنا خوبصورت لباس اختیار کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ نماز کے وقت اپنا خوبصورت لباس اختیار کرو، کیونکہ امامہ اور ٹوپی بھی لباس میں شامل ہے، لہذا اس آیت کے بموجب نماز میں امامہ یا ٹوپی پہننا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تم ٹوپی کیوں بول کر جاتے ہو؟ اپنے مالک کا حکم نہیں، دنیا کا ایک آفس کا جو بڑا ہوتا ہے اس کا حکم نہیں بھولتے، کمپنی والے کا حکم تم نہیں بھولتے، خدا کا حکم تم کیسے بھول کر جاتے ہو؟ بہرحال میں بتا رہا تھا، مجبوری کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے۔ سستی کی وجہ سے کسی وقت نماز پڑھی جائے تو مکروہ تنزیہ ہے۔ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر نماز کی عادت ڈالنا، ٹوپی ساتھ میں نہ رکھنا، سستی کی وجہ سے یہ منافق والی نماز ہے، مسلمانوں والی نماز نہیں ہے۔ چوتھی صورت، ننگے سر نماز کو سنت سمجھے بغیر عادت بنا لی جائے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور پانچویں صورت، ننگے سر نماز کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا بدعت ہے۔
چھٹی صورت ننگے سر نماز کو افضل اور سنت سمجھنا اور نماز میں سر ڈھانپنے کو حقیر جاننا یہ کفر ہے۔ فتویٰ عالمگیریہ کھول کر دیکھو، فتویٰ عالمگیری میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر 4 میں لکھا ہے ننگے سر نماز کو افضل اور سنت سمجھنا اور نماز میں سر ڈھانپنے کو حقیر جاننا ہے کفر ہے مسلمانوں، کفر ہے۔ کسی بھی حدیث سے بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں ہے۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، فتویٰ علماء اہل حدیث کھول کر دیکھو، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280 پر 6 میں لکھا ہے غرض کسی بھی حدیث سے بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں ہے۔ میں نے اپنے قانون سے سنا، بعض ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں ارے بھائی تم حدیث میں یہ ٹوپی کا لفظ دکھاؤ۔ کس نے کہا کہ ٹوپی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ حضور ٹوپی کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے؟ میرے بھائیو دیکھو، یہ مجموع الزوائد میں عن بن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يلبس قلنسوة بيضاء، مجموع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی اوڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پگڑی اور ٹوپی پہن کر سجدہ کرتے تھے۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کا حکم کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا ہو تو بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم کیا ہو کہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھو، بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھنا غلط ہے ثابت کرو، کہتے ہیں نا۔ تو دیکھو شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، کشف الغمہ میں لکھا ہے کان یأمر بستر الراس فی الصلاة بالعمامہ او القلنسوہ وینہا عن کشف الراس فی الصلاة، کشف الغمہ میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے اور نماز میں سر کھلا رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے، نبی خود حکم فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جو نماز میں ننگے سر نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ یہود ننگے سر نماز پڑھنے، ننگے سر عبادت کرتے، ننگے سر عبادت کرنا ان کا طریقہ کار، ان کا طریقہ رہا۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ننگے سر عبادت کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور جو مسلمان ننگے سر نماز کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ یہودیوں کی مشابہت کر رہا ہے۔ اور قرآن روکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، بہت ساری جگہوں پہ قرآن منع کرتا ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ اور دوسری جگہ پہ اور آخری بات میں کہتا ہوں، جو انسان ننگے سر نماز پڑھنے کو فیشن سمجھتا ہے تو وہ انگریزوں کی مشابہت کر رہا ہے۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار نہ کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو جو دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ انگریز دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔